اتنی کر دی ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کیا کیا جائے گا، پاپڑ بیلو، جیسے کہہ رہا ہے ویسے کرو، اخلاق سیکھو۔ جماعت میں جاتے ہیں اخلاق سیکھنے کے لیے، آپ لوگ پڑھ کے اخلاق نہیں سیکھتے اور بے پڑھے لوگ اخلاق سیکھتے ہیں۔ امریکہ میں کچھ لوگ جماعت کی شکل میں بن کر کے گئے، سی آئی ڈی نے ان کو پکڑ لیا، یہ کہہ کر یہ سی آئی ڈی کے لوگ، تو پکڑنے والی ایک عورت تھی، اس سے کسی نے پوچھا تو اس کو پتہ کیسے چلا؟ اس نے کہا جماعت کے لوگ کبھی عورتوں کو نہیں دیکھتے، اور یہ لوگ جب آئے تو بس عورتوں پر نظر ڈال رہے تھے، اس سے شبہ ہو گیا کہ یہ جماعت کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک بات ہے جس سے اس نے پکڑ لیا، اور یہ لوگ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے پکڑتے ہیں۔ تم لوگوں کو اگر پکڑ لیں تو اچھا ہے، کہ کیا کریں، بند کر دیں 1 مہینے کے لیے جیل خانے میں، کہ وہاں کیا کرو گے، جماعت کے آدمی بھیج دیں گے 5-4، وہ تمہیں بس پکڑ کے ماحول بنائیں گے۔ یہاں کوئی جماعت کا آدمی چلا گیا تھا اب سے 20-25 سال پہلے جیل میں، اس نے جماعت کا کام کیا، باجماعت جیل میں نمازیں ہونے لگیں، اذان ہونے لگی، سارے جیل کے کارندے تعجب کرتے تھے، عجیب قوم گھس گئی ہے، نہ گالم گلوچ ہے، نہ برائی ہے، نہ کچھ ہے، بس جدھر دیکھو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اشراق پڑھ رہا، کوئی چاش پڑھ رہا، کوئی ذکر کر رہا۔ لیکن ہندو حکومت ہے، وہ کیا جانے ان چیزوں کی قدر، اگر کوئی دیندار حکومت ہوتی تو قدر سمجھتی۔ اب تو یہود و نصارہ نے ایسی حرکات، کیا ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ کچھ اس کی توڑ کی صورت ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ مسلمان ہر چیز میں عیسائیوں کو، انگریزوں کو دیکھتا ہے، ان کو تو اپنے نبی کو دیکھنا چاہیے۔ چلیے قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره ایک حصہ، چلیے فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فغرق عليه. وبإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب بول الصبيان. بول صبیان کا بیان امام شافعی، امام احمد اسحاق داؤد ابن وہب کہتے ہیں یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام۔ امام ابو حنیفہ سے ہی ایک روایت، نخعی اوزاعی کی روایتیں اور مالک الشافعی ایک روایت میں کہتے ہیں یرش بولہما، دونوں کے پیشاب پر چھینٹ دی جائے گی۔ قاضی ابن عربی کہتے ہیں کہ امام مالک کے یہاں اس روایت کا محمل وہ صورت ہے جب تک بچے کے پیٹ میں کوئی چیز داخل نہ ہوئے۔ امام ابو حنیفہ ثوری اور امام مالک اپنے مشہور قول میں فرماتے ہیں یغسل بولہما، دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اس لیے کہ پیشاب نجاسات میں سے ہے اور نجاسات کو دھو کر زائل کیا جاتا ہے۔ اور جمہور علماء فرماتے ہیں یقیناً پیشاب نجاسات میں سے ہے، لیکن اس کے بارے میں شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے تفصیل منقول، چھوٹا بچہ اگر ذکور میں سے ہو تو اس کے پیشاب پر چھینٹ دی جائے گی، اناث میں سے ہو تو اس کو دھویا جائے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ مختلف روایتوں میں یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام وارد ہوا ہے۔ حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں لفظ رش و نجم جیسے چھینٹ دینے کے معنی میں آتے ہیں ایسے ہونے کے معنی میں بھی آتے ہیں، لہذا ہم اس کو اس معنی پر محمول کریں گے جو طہارت کے مناسب ہے، یعنی ہونا۔ جمہور علماء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر محمول کرنے سے مانع یہ بات ہے کہ دونوں کے مسئلے کو ایک ساتھ ذکر کر کے دونوں کی تدبیر میں فرق کیا گیا اور کہا گیا یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کا پیشاب تو دھویا جائے گا، بچے کے پیشاب پر چھینٹ دی جائے گی، لیکن
علی الاطلاق غسل کے قائلین یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی رشح اور نزع سے مقصود غسل ہی ہے، لیکن دونوں کے پیشاب کے دھونے میں فرق ہے۔ بچی کے پیشاب کو مل کر کر دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ روایت الباب کے اندر بعض الفاظ میں فَأَتْبَعُهُ قَوْلَهُمَا اور بعد میں فَصَبَّهُ عَلَيْهِمَا وارد ہوا، اس کا یہی مطلب ہے۔ اور مسلم کی روایت میں وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا اچھی طرح نہیں دھویا، اسی سے معلوم ہو گیا کہ بخاری میں جو وَلَمْ يَغْسِلْهُ آیا اس سے مراد غسل کی نفی نہیں بلکہ غسل مخصوص ایسے غسل کی نفی ہے جس میں مبالغہ پایا جاتا۔ اور جمہور علماء نے لفظ نزع و رشح کو سامنے رکھا اور اتباع کے معنی چھینٹ دینا اور پیچھے ڈال دینا لیا ہے۔ اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے مزاج میں یبوست ہوتی ہے، اس کے پیشاب میں عفونت نہیں، اور بچی کے پیشاب میں رطوبت ہوتی ہے، مزاج میں رطوبت ہوتی ہے، اس کے پیشاب میں عفونت ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے اندر فرق کیا گیا۔ اور یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ عادتاً لوگ بچوں کو گود میں زیادہ اٹھاتے ہیں، بچوں کو کم، اس لیے بچوں کے پیشاب سے ابتلا زیادہ ہے تو اس میں تخفیف، اس کے تطہیر میں تخفیف کر دی گئی، یہ بہت بعید ہے، جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنی بچیوں سے زیادہ انس رکھتے ہیں، واللہ سبحانہ وتعالی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سے علماء نے یہ کہہ دیا کہ بچے کا پیشاب پاک، صرف داؤد ظاہری سے بعض علماء نقل کرتے ہیں اور بعضوں نے مالک و احمد سے نقل کیا۔ ان اکابر سے پیشاب بول صبی کی طہارت کا قول منقول نہیں۔ ان کے مذہب کے ماننے والوں نے طہارت کی تصریح نہیں کی، لیکن ان کے بعد اتباع نے طہارت کے قول کو یا اختیار کیا یا اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابن وہب سے طہارت کا قول منقول ہے۔ اسی طرح قاضی ابو یعلا کہتے ہیں۔ ابو اسحاق ابن شاقلہ کے بعد کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بول صبیان کی طہارت کے قائل ہیں۔ غالباً انہی دونوں نقلوں کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے ان دونوں اماموں یعنی مالک و احمد کی طرف طہارت کا قول منسوخ کر دیا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مسلک شراح کرام نے یہاں واضح نہیں کیا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری جمہور کے ہم خیال، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام نے بول کے بارے میں جتنے تراجم اب تک منعقد کیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ بول سے توقع نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، غسل بول واجب ہے، حتیٰ کہ اگر مسجد میں پڑ جائے تو اس کا دھونا بھی واجب و ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں آ کر بول صبیان کا ترجمہ منعقد کر کے اتباع اور سب کا لفظ لاتے ہیں، جس سے اور ایک روایت میں فنزعہ وارد ہوا اور اس کے آگے ولم یغسل، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ چھوٹے بچے کے پیشاب پر نزع اور رش کیا جائے گا، دھویا نہیں جائے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بچوں کے پیشاب کے پاک کرنے کا طریقہ نزع ہے، اور باقی جتنے ابوال ہیں وہ غسل کے حکم کے اندر داخل، حتیٰ کہ بول صبیہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اس سے امام بخاری کی ذہانت کا پتہ چلتا کہ سارے ابوال کی نجاست ثابت کر کے اس کے غسل کو ثابت کیا، اور پھر بول صبیان کے متعلق نزع کی روایات لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ بول صبیان عام ابوال کے حکم سے الگ ہے۔
معلوم ہو گیا بخاری بول الصبی و صبیہ میں جمہور کے ہم خیال ہیں یغسل بول الصبیہ وینضح بول الغلام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. اتي بصبي آپ کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ بچہ ابن ام قیس ہے. علامہ عینی کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر ہے. یوں حضور راجح قول حافظ ابن حجر کا ہے. آئندہ روایت لسانی میں آئے گی اس سے بات معید ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کرنے والے بچوں کی تعداد 6 ہے. حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، ابن ام قیس، سلیمان ابن ہاشم ابن عتبہ، ام حبیبہ بنت العباس. پہلے 5 کا تذکرہ عام علماء کرتے ہیں اور کسی شاعر نے یاد رکھنے کے لیے کہا ہے قد بال فی حجر النبی بالو حسن حسین ابن الزبیر بالو وقضا سلیمان بنی ہشام وابن ام قیس جاء فی الختام. لیکن یہ سلیمان ابن ہاشم نہیں ہے، ہشام نہیں ہے، بلکہ سلیمان ابن ہاشم ہے. ام حبیبہ کا تذکرہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے. ام حبیبہ بنت العباس کا تذکرہ سے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن قيس بنت محسن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على صوته فدعا بماء فنضعه ولم يغسله. اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اس سے آپ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے اور امت کے بچوں کے ساتھ شفقت کا اندازہ ہوتا ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. مسلم شریف میں ہے ولم يغسله غسلا، اچھی طرح سے نہیں دھویا، یعنی بس تھوڑے سے پانی ڈالنے پر اکتفا کر لیا. یہاں ایک لفظ آیا تھا لم یاکل الطعام. اس طعام منفی سے کیا مراد؟ بعض کہتے ہیں لبن، بعض کہتے ہیں غیر اللبن، بعض کہتے ہیں لبن اصل اور تمر کا غیر. موفق حموی کہتے ہیں لم یاکل الطعام کے معنی لم یتقوت، یعنی غلہ اس کی خود نہیں بنا تھا، پیتا بچہ تھا. کبھی اتفاقاً اگر کوئی لقمہ منہ میں ڈال دیا گیا تو یہ اور چیز ہے مانع. چلیے. ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البول قائما وقاعدا. فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائے، کھڑے بیٹھ کر پیشاب کرنا بالاجماع جائے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں سلف میں اختلاف تھا. عروہ، سعید بن مسیب وغیرہ جواز کے قائل تھے. امام مالک ان کے اصحاب اور حنابلہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز بشرطے کی رشاش بول، پیشاب کے چھینک کے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اور کسی کی نظر نہ پڑتی ہو. جمہور علماء فرماتے ہیں بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ قول اول کے قائل، انہوں نے اس باب میں حضرت حذیفہ کی حدیث اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما ذکر فرمائی. علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قعود کو بطریق نصب اور قیام کو بطریق نصب اور قعود کو بطریق اولا ثابت فرمایا ہے. جب کھڑے ہو کر پیشاب جائے تو بیٹھ کر بدرجہ اولا جائز ہوگا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں
کہ امام بخاری نے حضرت عبد الرحمن بن حسنہ کی روایت کی طرف اشارہ کیا. خرج علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلس یبول فقلنا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة، رواہ ابو داؤد والنسائی. اور علامہ عینی کہتے ہیں یا تو قیام قعود کی دلیل شہرت کی وجہ سے چھوڑ دی یا شرط پر روایت کے نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے اصلاً یہ بتایا ہے کہ پیشاب کرنا قعود کی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں، قائماً بھی جائز ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاً بول قائماً کو ثابت کیا ہے اور قعود کو اس لیے ذکر کر دیا کہ کہیں کوئی آدمی بول قائماً کے اس بات سے یہ تصور نہ کر لے کہ بخاری کے نزدیک کھڑے ہو کر ہی پیشاب کیا جائے گا. ہماری رائے میں علامہ ابن بطال کی تقریر نہایت مناسب ہے. جب تک ترجمے کا اس بات بخاری کی روایت سے ہو سکتا ہے، خام خواہ اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بخاری نے فلاں روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. وبالإسناد فبال قائما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. آپ کی عادت ایک دائمہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبول قائما ما بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما منذ انزل علیہ القرآن. اخرجہ ابو عوانہ والحاکم. ابو القاسم بلخی کہتا ہے کہ حذیفہ کی حدیث منکر ہے، بعض صندیقوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے، لیکن اس کا یہ فن نہیں، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے. ان تمام ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جنہوں نے اپنی کتابوں میں احادیث صحیحہ کے درج کا اہتمام کیا، جیسے بخاری، مسلم، خزیمہ، ابن حبان وغیرہ حضرات. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں جو یہ وارد ہے کہ حضور نے قرآن کے نزول کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے، ابو عوانہ ابن شاہین نے تو یہ کہہ دیا وہ روایت حذیفہ کی روایت کے لیے ناسخ ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ دعوی نسخ اس وقت صحیح ہے تاریخ معلوم اور یہاں تاریخ قید نہیں، بلکہ راجح یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے علم کی بنیاد پر نفی کی ہے اور حذیفہ باہر کے رہنے والی باہر کا قصہ نقل کیا، لہذا وہ ارجح. اور یہ جو عائشہ کہتے ہیں کہ جب سے قرآن نازل ہوا آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، بعض علماء نے یہ اشکال کیا ہے کہ سعید بن منصور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعہ مدینے کا ہے، لیکن صرف 4 آدمی کو بالمدینہ کی قید ذکر کرتے ہیں اور 30 یا اس سے زائد افراد یہی روایت بغیر اس قید کے نقل کرتے ہیں. والجماعت اولا بالحفظ. اور اب سوال یہ ہے کہ جب عام عادت شریفہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی، حتیٰ کہ عائشہ تو قیام قول قائمن کا انکار بھی کرتی ہیں،
وہ ان کا یہ انکار ان کے اپنے علم پر مبنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ سب سے آسان جواب تو یہ آپ تشریح کے لیے ایسا کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، پیشاب کا شدید تقاضا تھا، بیٹھنے کا موقع نہیں۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ امام حفص فرد نے امام شافعی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیوں پیشاب کیا؟ فرمایا ارے حفص تجھ کو معلوم نہیں ان العرب تستشفی بالبول قائما من وجع الصلب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد رہا ہوگا، علاجن آپ نے ایسا کیا۔ نمبر 4، بحقی وغیرہ کی بعض روایات میں بال قائمن لجرحم بما بزہ، آپ کے مابز میں یعنی باطن رکبہ میں زخم، یہ روایت ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتی تو سارے اشکالات کا خاتمہ جاتا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البول عند صاحبه والتصدر بالحائط۔ امام بخاری کہتے ہیں آدمی قریب میں پیشاب کر سکتا ہے، البتہ پردہ کر لینا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار سے آڑ کر لیا تھا۔ امام بخاری نے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ جو قضائے حاجت کے لیے دور جانے کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب بعد رواہ اصحاب سنن الاربعہ۔ جابر فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ یہ روایتیں غائب اور حاجت کبریٰ پر محمول ہیں۔ پیشاب کے لیے آپ دور نہیں جاتے تھے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ جنگل میں اگر قضاء حاجت مقصود ہوتا تو دور جاتے تھے، اور شہر و بستی میں اگر ضرورت ہوتی تو دیوار کا آڑ کر کے آپ پیشاب کر لیتے تھے۔ یا یہ کہا جائے کہ وہ بہتر دور جانا ہی ہے، لیکن شارع علیہ السلام نے بیان جواز کے لیے قریب ہی میں پیشاب کر لیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سبعه قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدهم فبال فانتبهت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ۔ فرماتے ہیں فاتى سبعه قوم خلف حائط فقام، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ یہاں یہ اشکال ہے کہ دیوار کو پیشاب سے نقصان پہنچتا، پیشاب میں شوریت ہوتی ہے، تو آپ نے دیوار کے پیچھے پیشاب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ضروری نہیں کہ دیوار کی جڑ میں پیشاب کیا گیا، اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو ممکن ہے آپ کے پیشاب سے ضرر نہ ہوتا، اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ پیشاب کی شوریت کہیں بھی وہ نقصان دیتی، تو پھر تیسرا جواب یہ ہے کہ دیوار قوم کی ضرور ہوگی لیکن غیر آباد ہوگی، اور اگر آباد بھی مان لیا جائے تو چوتھا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قوم کی طرف سے اجازت ہوگی، خواہ صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً اجازت ہو۔
چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب البول عند سباطة قوم. سباطہ بضم السین کناسہ، جہاں پر کوڑا کباڑ ڈالا جاتا ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کوڑا کباڑ ڈالنے کی جگہ میں پیشاب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. اس پر نہ کسی کو ناگواری ہوتی ہے اور نہ کوئی اشکال کرتا. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب صوب احدهم قرضه فقال حذيفة ليته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. کان یشدد فی البول، مسلم کی روایت میں ویبول فی قارورۃ، شیشی میں پیشاب کرتے تھے. کان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، اگر کسی کے کپڑے میں پیشاب لگ جاتا تو اس کو کاٹ دیتا تھا. یعنی ان کے ہاں پیشاب کی تطہیر کا طریقہ کاٹ دینا تھا. یہ لفظ تو بالکل ظاہر ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں. مسلم میں وارد ہوا ہے جلد احدہم، اس سے مراد جلد ملبوس ہے یعنی پوستین. ابو داود کی ایک روایت میں جسد کا لفظ وارد ہوا ہے. بظاہر یہ لفظ ثابت نہیں، کسی شخص نے جلد کا لفظ ذکر کیا ہوگا اور مراد جلد ملبوس پوستین ہوگی. کسی راوی نے نہ سمجھنے کی وجہ سے روایت بے معنی کر کے جسد کا لفظ کہہ دیا. اور ولی الدین ابو زرعۃ العراقی نے یہ جو کہہ دیا کہ حدیث کے الفاظ جمع کرنے سے مراد متعین ہو جاتی ہے، اور مراد یہ لیا کہ یہاں پر جلد سے مراد ملبوس کھال نہیں بلکہ انسان کا بدن ہے. یہ صحیح نہیں ہے. علی بن سلیمان مغربی کہتے ہیں پیشاب لگ جانے کا مسئلہ بار بار پیش آ سکتا ہے. اگر ہر بار قطع جلد کا حکم ہو تو سارا بدن خون لہو لہان ہو جائے گا، اور اللہ ارحم الراحمین. یہ بعید ہے کہ اللہ ایسی تکلیف کا بندوں کو مکلف قرار دے جو ان کے لیے قتل سے بھی زیادہ سخت ہو. فقال حذیفہ لیتہ امسک، حذیفہ نے فرمایا کاش ابو موسیٰ اپنی اس تشدد سے باز آ جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی گھوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں رشاش کے پڑھنے کے احتمالات ہوتے ہیں، مگر آپ نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کی. اس سے معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ نے جو تشدد اختیار کر رکھا ہے اس حد تک تشدد نہیں ہے، بس احتیاط ملحوظ ہونا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس لیے پیشاب کیا کہ بعض وقت بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے ریح خارج ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں البول قائما احسن للدبر. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیشاب کر رہے تھے، کوئی قریب آ گیا، فرمایا قطعت لذت بیلی، تو نے میرے پیشاب کی لذت کو کاٹ دیا، یعنی تیری وجہ سے فارغ الطبع ہو کر میں نے پیشاب نہیں کیا. اور فارغ الطبع ہو کر جب پیشاب کیا جاتا ہے تو ریح بھی خارج ہوتی ہے، اس سے انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل الدم. باب غسل الدم. امام بخاری کہتے ہیں کہ خون کا دھونا واجب ہے، اس لیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حائض کو باوجود کہ حیض کے دم سے کثرت سے ابتلا پایا جاتا ہے اور کثرت جالب یسر ہے، لیکن
آپ نے اس کو غسل دم کا حکم دیا اور رخصت نہیں دی۔ اور جب حائض کے لیے غسل دم لازم جس میں اس کو کثرت سے ابتلا ہوتا ہے تو مرد کے لیے بدرجہ اولا لزوم ہوگا۔ اس کے بعد ترجمے کا اطلاق اس بات کو چاہتا ہے کہ مطلقاً غسل دم واجب ہے، یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں اگر دم قلیل ہو تو معفو عنہ ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ دم معفو عنہ ہو قدر الدرہم ہے، مالکیہ کہتے ہیں اقل من قدر الدرہم، اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ دم قلیل وہ دم ہے جو متفاحش نہ ہو، یعنی دیکھنے والے مبتلا بھی کی نگاہ کثیر نہ ہو۔ امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے جو ہتھیلی کی مقدار سے کم ہو وہ قلیل ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ارشاد گرامی تحطہ ثم تقرصہ بالماء کے اطلاق سے غسل دم علی الاطلاق کو ثابت فرمایا ہے۔ اس ساری بحث سے معلوم ہو گیا کہ دم کی تطہیر میں نہ نزع کافی ہے اور نہ فرق چاہیے۔ وبه قال حدثنا محمد ترجمہ آئندہ آئے گا غسل دم ہے، وہ خاص کتاب الحید کی مناسبت سے وہ ترجمہ منعقد کیا گیا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء وتنزحه بالماء وتصلي فيه۔ أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، بتائیے بعض عورتوں کو کپڑے میں حیض آ جاتا ہے یعنی خون لگ جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا تحده یعنی تحکہ یعنی کھرچ دے، ثم تقرصہ بالماء پھر پانی ڈال کر چٹکیوں سے اس کو نرم کر لے۔ تقرصہ نصر عنصر سے، تقرصہ باب تفعیل سے دونوں جائے، وتنزعہ بالماء یہ باب نصرہ اور فتحہ سے منقول ہے، پھر اس کو پانی سے دھو لے۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں نظر غسل کے معنی میں قاضی عیاض نے ان کی بات نقل کر کے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ علامہ مازری نے بعض علماء سے نقل کیا کہ تقرصہ بالماء سے دھونے کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ آگے تنزیہ بالماء سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں خون لگا تھا اس کے علاوہ کپڑے کے دوسرے حصوں پر پانی چھڑک دیا جائے۔ جس میں شک ہو، اصل میں مالکیہ کا مسلک یہ کہ مشکوک کپڑے کی بھی تطہیر واجب، اور اس کی تطہیر کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر پانی چھڑک دیا جائے، لیکن جمہور علماء ان کی موافقت نہیں کرتے۔ شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے، اور روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تنزیہ بالماء کے معنی تغسلہ بالماء ہے، اور اگر اس سے مراد باقی کپڑے پر پانی چھڑکنا ہی ہو، اور انشاءاللہ یہی مراد ہے، کیونکہ آئندہ بخاری شریف میں تغسل تنزیہ علی سائرہ وارد ہوا ہے، اور ابن خزیمہ کی روایت میں علی سائر الثوب ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ سارے کپڑے پر پانی چھڑکنے کا امر اس لیے کیا گیا کہ پانی میں حیاتین ہوتی ہے، پانی پہنچنے سے کپڑے میں تازگی آ جاتی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه مستحاض فلا اطهر افعله الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض
انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اخبرت حيضتك فدعي الصلاه. یا تو تجھ کو نظر نہیں آتا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تو پاگل دماغ ہے، تیرے عقل بالکل نہیں، اور تو اتنا بڑا زیر نہیں دیکھتا، کیا پاگل ہے؟ فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال ابي ثم توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. ذلك الوقت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض. فاطمہ بنت حبیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے استحاضہ آتا. مستحاضات کی کئی قسمیں، معتادہ، متمیزہ، متحیرہ. مسلم شریف میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. سوال یہ ہے کہ فاطمہ کون سی قسم میں داخل تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ترمذی، بیہقی کہتے ہیں یہ ممیزہ تھیں، اس لیے کہ ان کے قصے میں اذا اقبلت الحیض و اذا ادبرت کا لفظ آیا اور اقبال و ادبار کا لفظ تمیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ معتادہ تھیں، اس لیے کہ انہی کے قصے میں آئندہ کتاب الحیض میں آئے گا پیدا ذهب قدرها، اور مقدار بیان وقت کے لیے ہے. بعض علماء کہتے ہیں تعارض روایتہ، ان کے قصوں میں تعارض ہے. حنفیہ کہتے ہیں اقبال و ادبار سے اقبال و ادبار ایام حیض ہے. فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ مستحاض فلا. وہ یہ سمجھی استمرار دم دلیل ہے دم طہارت کی، لہذا وہ طاہر نہیں ہے. افاض الصلاۃ، دیکھ گمان ضرور تھا کہ وہ پاک نہیں، پھر بھی اپنی طرف سے نماز نہیں چھوڑی، اس لیے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ آدمی مکلف ہے. شارع علیہ السلام یہ بتائیں گے کہ ان ایام میں نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نماز نہ چھوڑو. انما ذالک عرق، یہ خون تو رگ کا خون ہے، یعنی یہ دم حیض نہیں جو قار رحم سے برآمد ہوتا ہے، یہ تو عرق عازل کا خون ہے جو فم رحم سے لگی ہوئی ہے. ولیس بحیض فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ، جب تمہارا حیض آ جائے نماز چھوڑو. حیضہ بفتح الحاء. فاغسلی عنک الدم وصلی، اس روایت میں غسل دم کا ذکر ہے، اغتسال کا نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اس روایت میں اغتسال کا تذکرہ نہیں، لیکن اسی روایت کے بعض طرق میں فاغتسلی کا رب آئندہ بخاری شریف میں آ رہا ہے. والحافظ حجۃ علی من لم یحفظ ثم صلی، پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو. اس سے معلوم ہوا مستحاض ایام حیض گزرنے پر غسل کرے گی اور پھر نماز پڑھے گی. قال وقال ابی ثم توضئی لكل صلاۃ، اے قال ہشام قال ابی عروۃ ثم توضئی لكل صلاۃ. یہ موصول بالاسناد السابق، جیسا کہ ترمذی نے بیان کیا. زیلعی نے اس کو معلق کہہ دیا، یہ صحیح نہیں، اور بیہقی ابن عربی نے دعویٰ کر دیا کہ عروہ کا قول ہے، یہ بھی صحیح نہیں. اگر عروہ کا قول ہوتا تو ثم توضئی بصیغہ امر ہونے کے بجائے ثم تتوضأ ہوتا. یہ حدیث
امام مسلم اور امام نسائی نے بھی تخریج کی بطریق حماد بن زید عن ہشام بن عروہ۔ امام مسلم کہتے ہیں وفی حدیث حماد زیادۃ حرف ترکنا ذکرہ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حماد ابن زید کے علاوہ کوئی اس روایت میں و توضعی نقل نہیں کرتا، لیکن تفرد کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، بلکہ 6 آدمی حماد ابن زید کی متابعت کرتے ہیں۔ حماد ابن سلمہ عند الدارمی، یحییٰ ابن سلیم عند السراج، ابو عوانہ اور ابو حمزہ سکری عند ابن حبان، امام ابو حنیفہ عند الطحاوی اور ابو معاویہ عند البخاری والترمذی۔ پھر اس کے بعد مالکیہ کے نزدیک یہ وضو واجب نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو نقض وضو کے لیے خارج معتاد شرط ہے اور دم استحاضہ خارج معتاد ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے۔ پھر اس کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں تتوضأ لکل صلاۃ، امام ابو حنیفہ اور امام احمد فرماتے ہیں تتوضأ لوقت کل صلاۃ، اور وہ لوگ لکل صلاۃ میں لام توقیت کا مانتے ہیں۔ ابن بطہ اصفہانی نے یہی روایت بلفظ تتوضأ لوقت کل صلاۃ نقل کی ہے، ولكن ان ابن بطہ ينفرد بالفاظ لا ياتيها غيره والله اعلم۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجي ذلك الوقت، یہاں تک کہ یہ وقت آ جائے یعنی حیض کا وقت۔ چلیے ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب غسل المنی وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة، یہ باب منی کے دھونے اس کے کھرچنے کے بیان میں ہے اور رطوبت فرج مرأت کے دھونے کے بیان میں ہے۔ منی ایک مشہور جوہر ہے جو غلبہ شہوت کے وقت وطی یا خواب کی حالت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس کا حکم کیا، پاک ہے یا ناپاک۔ امام شافعی فرماتے ہیں اور امام احمد کہ پاک۔ امام شافعی ایک دوسرے قول میں کہتے ہیں منی ذکر پاک، منی مرأت ناپاک۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مطلقاً ناپاک۔ یہی امام شافعی کا ایک قول شاذ، اور اس کے بعد پھر اختلاف۔ امام ابو حنیفہ و احمد فرماتے ہیں رطب کو دھونا ضروری اور یابس کا فرق کافی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلقاً دھونا ضروری ہے، یابس ہو یا رطب۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس النساء هو نجس ولا تعاد منه الصلاۃ۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ لا تعاد الصلاۃ من المنی فی الثوب وان کان کثیرا وتعاد منه فی الجسد وان کان قلیلا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نجاست منی کے قائل، اسی لیے انہوں نے یہ مسئلہ نجاسات کے ابواب کے ضمن لیا ہے، اور آئندہ جو بات آثار ذکر کی ہیں وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا غسل فرمایا یا یابس ہونے کی صورت میں فرق فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں